العاجز من اتبع نفسہ ہواہا، کہ سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو اپنی جی کی چاہتوں کے پیچھے زندگی پوری کرے. وتمنى علی اللہ الامانی، اور اللہ سے پھر اچھی امید رکھے. اس دعوت کے مبارک عمل سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام ازواج مطہرات، بنات طیبات و طاہرات اور حضرات صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین والی وہ مبارک زندگیاں پھر دوبارہ ہمارے گھروں میں زندہ ہو جائے. ہمارے گھروں کی زندگیاں نمونہ بنی، ہمارے گھر کی قالینیں نہیں بلکہ ہماری سادگی نمونہ بن رہی ہو، ہماری جفاکشی نمونہ بن رہی ہو، ہماری عبادت نمونہ بن رہی ہو، ہماری آپس کی محبتیں نمونہ بن رہی ہو. یہ ہے حضور کا نام لینے والوں کے گھر. جتنا ہم اس محنت کو اہمیت سے لیں گے، یہ صرف برکت کی چیز نہیں ہے، برکت تو دین کے ہر عمل سے اللہ دے گا، بلکہ زندگی کی تعمیر کے لیے ہم ابھی سے تعمیر کر رہے ہو. جیسے بچہ چھوٹا بھی تو 2-3 سال کا ہے، ماں باپ ایک نیت بناتے ہیں کہ ہمیں اس بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، اس بچے کو انجینئر بنانا ہے، اس بچے کو ہمیں ٹیچر بنانا ہے، اس بچے کو ہمیں سائنٹسٹ بنانا ہے. ایک نیت کرتے ہیں. ایسے بچہ پیدا ہوتے ہی ماں باپ کی پہلی نیت ہو کہ ہمیں اس بچے کو مسلمان بنانا ہے، اور صرف نام کا مسلمان نہیں، کام کا مسلمان بنانا ہے. اس نیت سے اس کا نام رکھا جائے گا. ایسا نام رکھیں جو کوئی تاریخ میں بڑی کوئی شخصیت کا نام ہے، انبیاء کے نام ہیں، صحابہ کے نام ہیں. حدیث میں یہی تعلیم ہے، جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھیں. جو اللہ کے نیک بندے، سب سے پہلے انبیاء ہیں، پھر صحابہ ہیں. دوسری جو ذمہ داری ماں باپ کے ذمہ کہی گئی کہ اس کو اچھی تعلیم دیں گے. وہ انفسکم واہلیکم نارا کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہی فرمایا کہ ان کو دین سکھاوے، ان کو چلنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سکھائیں گے، اس کا طریقہ بتائیں گے کہ کیسے سوئیں گے کیسے جاگیں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جمع کیا اپنے انتقال سے پہلے. ان کو کہا ما تعبدون من بعدی، یہ پوچھا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. ماں باپ عملی نمونہ، اور خصوصاً ماں، کیونکہ بچے کا زیادہ وقت ماں کے پاس گزرتا ہے. بچپنے میں ماں کی گود میں دن میں پتہ نہیں کتنے گھنٹے ماں کی گود میں گزارتا. آج کل تو گود تو چلی گئی ہو، ٹرالیاں آ گئی سب جگہ. ماں کی گود جو ہے، ماں کی گود وہ تو تربیت گاہ تھی، اور ماں اس کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتی تھی تو اس کے سینے کے اندر کا ایمان، اس کا تقوی، اس کا صبر، اس کا شکر منتقل ہوتا تھا. اس کے اوصاف و اخلاق منتقل ہوتے. اس ہمیشہ دنیا بھر میں کوئی بھی چیز جو منتقل ہوتی ہے کہیں دوسری جگہ پر، وہ صحبت سے منتقل ہوتی ہے، صحبت سے. آج ماں نے گود سے اتار دیا بچے. 3 سال کی ابھی عمر ہے، پتہ نہیں بچہ کہاں دن گزار رہا ہے. 3.5 سال کی عمر ہے اور KG میں ہے، سینئر اور جونیئر میں. جو وقت اس کو اپنی ماں کے پاس گزارنا، ایک مومن ماں کے پاس گزارنا، ایک حیا والی ماں کے پاس گزارنا، ایک صبر و شکر والی ماں، یہ اس کے ٹاپک تھے ابھی پڑھنے کے، کہ بچہ ایمان کا کلمہ پڑھتا، یہ بچہ صبر و شکر کے سبق پڑھتا، یہ بچہ اپنی ماں سے حیا کا سبق سیکھتا. لیکن مادیت کے غلبے نے دنیا کی دھن سوار ہوئی اپنے بچے کو کچھ بنانے کی، تو اس بچے کو بھیج دیا کہیں اور، کسی اور کی صحبت میں دے دیا. یہ ہمارا نہیں ہے. ہاں نسلاً نسباً ہمارا ہے، لیکن وہ فکر ہماری نہیں ہوئی. گھر کی جو تعلیم ہے اور مستورات کا جو بنیادی کام ہے وہی ہے. مستورات کا جو مقامی کہو کام یا بنیادی کام کہیں، وہی اصل ان کی گھر کی تعلیم. جس تعلیم کے راستے سے اپنی نسل کو پروان چڑھانا ہے، گھر کی تعمیر ہے. وہ تعلیم کوئی برکت کے واسطے 10-15 منٹ کا ایک عمل نہیں ہے. یہ تعلیم گھر کی تعمیر ہے. میاں بیوی کی تعلیم ہو رہی تھی، اب بچہ شریک ہوا ہے، اب یہ بچہ اس تعلیم میں شریک ہو کر اس تعلیم کے راستے سے یہ بچہ اللہ کا ولی بنے گا. یہ بچہ اپنے دین کا صحیح ترجمان بنے گا، اور یہ بچہ اپنے گھر سے نکل کر دنیا کے ملکوں میں جا کر دنیا کے نادانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ سمجھائے گا. اور اس کی بڑی ذمہ داری جو ہے ماں باپ دونوں پر ہیں، لیکن بنیادی جو ذمہ داری وہ ماں پر ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ماں کی گود یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہے. آج دنیا میں جتنی پریشانیاں ہیں اس کی سب سے پہلی بنیادی وجہ خواہشات ہے. سادگی کے مقابلے میں خواہشات کو لایا گیا ہے. اسلامی معاشرت کا جز پاکی ہے، اس کے مقابلے میں ناپاکی کو فروغ دیا گیا ہے، اور بچوں کو بھی پیمپرز پہنا دیا. علماء نے لکھا ہے، علماء نے، کہ شیاطین جو ناپاکی پر آتے ہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی. حالانکہ اس زمانے میں ٹوائلٹ گھر میں نہیں تھا، جنگل میں جاتے تھے، لیکن کہا کہ وہ جنگل میں بھی جاگے تو وہاں جا کر جس جگہ جانا ہے وہاں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ یہاں جو خبیث جنات اور خبیث شیطان جنیاں ہیں ان سے تو ہماری حفاظت فرمانا. وہ باہر تھا، ٹوائلٹ جنگل میں تھا، گھر میں نہیں تھا. پھر اس کو اٹھا کے لائے گھر کے کمپاؤنڈ میں، پھر اس کو لائے گھر میں،
پھر اس کو لے آئے گھر کے کمرے میں. اب بتاؤ سارے شیاطین تو وہیں پھر رہے ہیں اور سارے گھر ابھی متاثر ہیں. ٹھیک ہے اب تو اس کو پاک صاف رکھنا وہ اپنی جگہ ہے. ہمارا اسلامی معاشرہ ہے, پاکی جو ہے اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے. بچوں کو بھی پاک رکھا جائے. حضور علیہ السلام نے تو تاکید کی کہ باوضو رہیں. باوضو آدمی پر شیطان زیادہ اثر انداز نہیں ہوتا ہے. شیطان کے برے اثرات سے بچنے کا ایک نسخہ ہے کہ آدمی باوضو رہے. وضو کی گنجائش ہے, رات میں دیر ہو گئی ہے, کم از کم تیمم کر لیں. نماز نہیں پڑھنی ہے, موقع نہیں ہے, سردی زیادہ ہے, پانی ٹھنڈا ہے, یا سستی زیادہ ہے, نہیں وضو کا موقع, تو کم از کم آدمی تیمم کر کے اتنے درجے کی پاکی حاصل کر لیں. بچوں کو پاکی کی تعلیم دی جاوے, یہ ہماری بنیاد ہے اسلامی معاشرے کی. اور تیسری چیز ہے حیا. فضائل کی تعلیم کے ذریعے سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ عورتوں میں, بچیوں میں حیا پیدا, صحابیات جیسی, ازواج مطہرات جیسی, بنات طیبات جیسی حیا پیدا ہو, اور بے حیائی سے اور بے حیائی کے اسباب سے نفرت پیدا ہو جائے.